بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is characteristics of Muslim community. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو یہاں مدینہ میں انہوں نے ایک جو اسلامک اسٹیٹ قائم کی، اور وہاں پر ایک اب مسلم جو کمیونٹی، جو مسلم امت جو وہاں پر بن گئی. تو اب اس کے کریکٹرسٹکس جو ہے، اس میں کیا کریکٹر اب اس ٹائم ان کا تھا، تو وہی ہمارے لیے کوشچن ہے، کریکٹرسٹکس آف مسلم کمیونٹی. جو لوگ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ان کو ہم مہاجر کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا مدینہ میں، مدینہ کے لوگ جو تھے، تو انہیں ہم انصار کہتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اب جو یہ مسلم کمیونٹی بنائی، اس کے تو بہت سارے کریکٹرسٹکس فیچرز اس ٹائم اس میں وہ ڈیولپ کیے گئے. تو ان میں جو ہے امپورٹنٹ جو ہے ان کریکٹرسٹکس میں، اس میں ہے مواقعات ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں سخی تھے وہ، اور ان کا جو اخلاص جو اس ٹائم پیدا کیا گیا. یہ دو تین چیزیں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت اس کمیونٹی میں، جو اس ٹائم ان کو جن چیزوں کو انکلکولیٹ کیا گیا اس ٹائم. تو let us take first one, that is brotherhood، یعنی جسے ہم مواقعات کہتے ہیں. تو مواقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس ٹائم مدینہ میں جو مواقعات کیا گیا، تو it was a unique incident that took place after the hijrah of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to Medina, when the question as to the settlement of muhajirin arose. یعنی یہ تب ہوا کہ جب جو مہاجر آئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو اس وقت ان کے لیے یہ ایک سوال بن رہا تھا اس ٹائم کہ مہاجرین کو کیسے سیٹل کیا جائے گا، کہاں پر، مدینہ میں. تو ایک ایسا بھائی چارہ بنا، ایک ایسا بھائی چارہ اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا، جو دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ تب سے آج تک دنیا نے ویسی مثال کہیں پر دیکھی. تو اس بھائی چارے میں مدینہ کے لوگوں نے ایسا بردرہڈ دکھایا، ایسا طور طریقہ دکھایا جو قیامت تک رہتی دنیا کے لیے جو ہے نمونہ ہے. تو اس میں انہوں نے اپنی جو جتنی ساری ان کی پراپرٹی تھی، اس پراپرٹی میں کسی نے 25%، کسی نے 50%، کسی نے 70%، کسی نے ساری پراپرٹی دے دی انصار کو. یعنی انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے کہ وہ جو مہاجر حضرات جو تھے ان کو سیٹل کیا مدینہ میں. حتیٰ کہ اس مواقعات میں ایک ایگزامپل جو ہے، جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کہ اس میں اگر کسی انصار کے پاس 2 شادیاں اس نے کی تھی، 2 بیویاں اس کے پاس تھی، تو اس نے کیا کیا، ان 2 بیویوں میں سے جو بیوی مہاجر کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ میرا اچھا گھر بنے گا، تو اس کو علیحدہ کر کے اپنا وقت دے دیا، اور اس کے بعد اس بیوی جو ہے وہ جب آزاد ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کی گئی مہاجر کے ساتھ. تو یہ ایک کلائمیکس آف بردرہڈ ہے مدینہ میں جو اس ٹائم ہوا تھا. تو یہ دس واز دا کریکٹرسٹکس آف دس کمیونٹی. ناؤ آپ دیکھیے کہ یہ کس حد تک کیا کرنے کے لیے تیار ہوئے مہاجروں کے لیے. تو ان کو جب دین کی بات بتائی گئی، تو انہوں نے عبادت کے طور پہ ہر کوئی چیز لے لیا، اور ہر ایک چیز انہوں نے دین اسلام کے مطابق کیا، اور ان کو جو ہے ہر کوئی چیز جو ہے، ایون اب جو اس واقعے کے بغیر بھی جتنے سارے مطلب کسی کے پاس جو باغ تھے، انہوں نے مہاجر وہاں سے نہیں آئے اور وہ بیٹھے لگے انصاروں کے پاس، بلکہ مہاجروں نے انصار سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کام بتائے، ہمیں کام دکھائے. کائنڈلی ڈائریکٹ اس ٹورڈس وٹ، ٹورڈس مارکیٹ، ٹورڈس فیلڈس. ہمیں آپ بتائیے مارکیٹ کہاں ہے، ہم کام کریں گے. ہمیں بتائیے زمین کہاں ہے، ہم وہاں پر وہ اپنا کام کریں گے.
تو لیکن اس میں جو ہے صحابوں نے جو انصار تھے انہوں نے ہر ایک چیز کا حصہ دے دیا مہاجرین کو، جیسے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ہمارے حصے دار بن گئے. تو دس واز دس اسپرٹ اینڈ دس واز دا پلاننگ آف آور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے وہاں پر اس مسلم امت میں اس طریقے کے اوصاف پیدا ہوئے. تو یعنی اب صرف اس معاملے میں نہیں، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے جو اور ایک جو ہے کریکٹرس فیچر جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، تو ان کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ یہ محسوس کریں گے کہ کیسے وہ مسلم جو کمیونٹی جو وہاں پر وہ سوسائٹی جو اب مسلم سوسائٹی جو مسلم امت جو بنائے گی. تو بہرحال یہ مواقع جو ہے اس کے کچھ جو امپورٹنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو فرمان بتائے اس ٹائم، جس کو دیکھ کر ان میں یہ بردرہڈ کا جو ہے جو کریکٹرسٹکس فیچر پیدا ہوا. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا none amongst you believes till one likes for his brother that which he loves for himself. تب تک آپ میں سے کوئی سچا بلیور نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوگا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا. ایک احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے انہوں نے دیکھیے یہ ان چیزوں کو ڈائریکٹلی لے لیا انصار نے، انہوں نے اس چیز پر پوری طرح سے عمل کی. اور ایک سینگ میں بتا دوں گا آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے مسلم از دا بردر آف اے مسلم، ہی نائدر oppresses him nor does he fail him. Whosoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him one of the griefs of the day of judgment. Whosoever shields a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will shield him on the day of resurrection. ان چیزوں سے انہی باتوں سے یہ جو ہے یہ امت جو وہاں پر بنی، انہی باتوں پر بنیاد اس کی ڈالی گئی. اور ایک حدیث ہے جو اس مواقعات کو بنانے میں، مواقعات بننے میں وہاں پر جن چیزوں کا رول تھا تو وہ تھے یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فرمان تھے. اور ایک فرمان ہے ان کا، the bonds of brotherhood between two Muslims are like parts of a house. One part strengthens and holds the other. تو یہ چیزیں جب انہوں نے سنی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مقدس سے انہوں نے ایسے جو ڈائمنڈ کے قیمت کے سے زیادہ سے بات رکھنے والے وہ قیمت رکھنے والے باتیں جب انہوں نے سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کیا ہو گیا، انہوں نے یہ مواقعات وہاں پر کی اور انہوں نے مہاجرین کو اس طریقے سے اپنے پراپرٹیز میں سے حصہ دے دیا جیسے کہ یہ ان کے وارث تھے. اس مواقعات سے اب آپس میں جو بھائی چارہ وہاں پر ہو گیا، یعنی مہاجر نے اور انصار نے مہاجر کو اپنا بھائی سمجھا اور مہاجر نے انصار کو اپنا بھائی سمجھا. تو اس سے ایک وہاں پر ایک کریکٹر پیدا ہو گیا اس سوسائٹی میں. اور اس سے ان میں جو ہے اس مواقعات سے کیا ہوا کہ ایک ایسا مدینہ میں ایک ایسی سوسائٹی بن گئی، چاہے مسلمان وہاں پر تھا یا کوئی نان مسلم تھا، تو ان کو وہ یہ سارا بھائی چارہ دیکھنے کے بعد وہ ایک ہی ان ون پولیٹیکل اینڈ سوشل دس نیٹ میں وہ بندھے اس ٹائم وہاں پر. تو یہ تھا طاقت کس کا، اسی بردرہڈ کا، اسی بھائی چارے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس ٹائم تعینات کیا اس مدینہ منورہ میں. تو اس کے بعد اور ایک جو ہے کریکٹر فیچر جو ہے ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے جنروسٹی، یعنی سخاوت. سخاوت کا مطلب ہوتا ہے دا ولنگنیس ٹو گیو سم تھنگ فریلی از کالڈ جنروسٹی. کوئی چیز جب ایک انسان ولنگلی دے گا خدا کے لیے تو اس کو کہتے ہیں سخاوت، جنروسٹی کہتے ہیں اس کو. تو اس مدینہ والی سوسائٹی میں اب اس حد تک کریکٹرسٹکس بنے کہ یہ اب تیار ہوئے کوئی بھی چیز دینے کے لیے ولنگلی فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انہوں نے صدقات خیرات، انہوں نے خاص طور پر اب صرف مہاجرین کے ساتھ ہی نہیں، جتنے بھی وہاں کے لوگ جو تھے ان کے اپنے انصار میں جو لوگ تھے، تو انہوں نے ان میں یہ کوالٹی پیدا ہو گئی سخاوت کی کہ یہ ہر کوئی چیز اب دینے کے لیے
ولنگلی دینے کے لیے، خیرات سمجھ کر، صدقات سمجھ کر، یا ایسے ہی فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ جو ہے دینے کے لیے یہ راضی ہوئے تھے اس ٹائم. تو یہ کوالٹی بھی ان میں آئی، خاص طور پر ماہ رمضان کے مہینے میں، جس میں ہم سے کہا گیا کہ سخاوت کیا کرو، زیادہ سخی بنو اس میں. تو انہوں نے اب یہ کمیونٹی ہے، یہ اب سخی بن گئے ہیں، یعنی یہ اب دے آر ریڈی ٹو گیو اینی تھنگ فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ. اس سخاوت کو بھی وہ نا وہاں پر اس ٹائم انکلکیٹ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کا ہی زور تھا، ان کے انہوں نے جو وہ باتیں ان کو بول رہے تھے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں. ون ڈے دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفرڈ دا پریئر ان دا مسجد اینڈ دین hurriedly went to his house and returned immediately. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہی مسجد میں نماز آفر کی تو جلدی گھر گئے اور جلدی واپس وہاں سے آ گئے. A companion asked why he left and he replied. ایک صحابہ نے پوچھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی کیوں گھر گئے اور جلدی واپس آ گئے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے I left a piece of gold at home which was given for charity and I disliked letting it remain a night in my house, so I bought it to the masjid to distribute. یعنی کہ میرے پاس کچھ تھا مال، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اس کو ایک رات بھی گھر میں رکھوں، اور میں نے لایا اور یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے میں نے اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے میں نے لایا. تو ان چیزوں سے اس سوسائٹی میں جو وہ لوگ تھے ان میں ایک سپرٹ پیدا ہوا کہ بھائی ہمارے پاس جو بھی کوئی دولت ہے اس پہ صرف ہمارا حق نہیں ہے، وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوگی، غریب غرباتوں میں، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوگی. اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے میں بتا دوں آپ کو. A man asked the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala which of the merits is superior in Islam. He sallallahu remarked that you provide food and extend greetings to one whom you know or do not know. سبحان اللہ. تو ان چیزوں سے یعنی کسی کو کھانا دینا بہت ہی عظیم ترین وہ کام ہے رب العالمین دین اسلام میں، رب العالمین کے سامنے. تو ایسی چیزیں جب وہاں پر نبی نے ان سے فرمائی تو انہوں نے کیا کیا، وہ سخی بن گئے. چیریٹی، اور ایک فرمان انہوں نے فرمایا چیریٹی اریزز سنز جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. جب یہ باتیں سنی کہ صدقات خیرات اس طریقے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو انہوں نے سب کچھ وہ جو ان کے پاس جو تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی تو اس کا سلوشن بھی ہوا، اس کا حل بھی ہوا نبی وسلم کے آنے سے. تو انہوں نے بہت سارے گناہ بھی کیے تھے، ایک دوسرے کا وہ حق کھایا تھا وہاں کے لوگوں نے اس سے پہلے. تو اب جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے وہ دربار میں آ گئے. اسی طرح ہے اور ایک حدیث فرمانے نے ان کو شو مرسی پیپل آن ارتھ so that Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy on you in heaven. آپ رحم دکھاؤ دنیا کے لوگوں پر، زمین پر آپ رحم دکھاؤ اور آپ پر عرش والا حضرت اللہ جل شانہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی جو بہت سارے کریکٹر فیچرز ان میں ہوئے اس ٹائم. تو اور ایک جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے سنسیئرٹی، یعنی اخلاص پیدا ہوا ان میں. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے the meaning of sincerity is that what the person says and his or her deeds and actions should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and not to show to the people or to be proud of himself or herself with them. یعنی ایک انسان کوئی چیز جب دنیا میں کرتا ہوگا، کچھ بھی یا کچھ خیرات دیتا ہوگا یا کوئی عمل کرتا ہوگا، لیکن وہ عمل اس لیے نہیں کرنا کہ تاکہ دنیا کے لوگ خوش ہو جائے، دنیا کے لوگ کہیں گے دیکھو یہ ایسے کرتا ہے. نہیں، عمل کرنا، عبادت کرنا، کچھ بھی کرنا جو اسلام ہم سے وہ کلیم کرتا ہے تو وہ کرنا، لیکن فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کو سنسیئر اخلاص کہتے ہیں. جیسے بخاری میں جو حدیث ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اعمال کا دار مدار جو ہوتا ہے نیت پر ہوتا ہے. تو اب جب انہوں نے
اعمال کرنا عملے کرنا سٹارٹ کیا اس ٹائم، تو انہوں نے وہ شو آف کی شو کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا وہ صرف فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ، کوئی ان میں وہ فخر کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر وہ جو بھی کچھ وہ عبادت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بات مانی تو انہوں نے اس لیے نہیں اسٹارٹ کی وہ تاکہ ان کو وہ اپنے لیے، تاکہ وہ دکھائے دوسروں کو کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، نہیں، انہوں نے جو بھی کچھ کیا فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ کیا۔ یہ بھی ایک کوالٹی، ایک کریکٹرسٹکس تھا اس مسلم سوسائٹی کا وہاں پر۔ تو انہوں نے انہی چیزوں نے اس امت کو اتنا سٹرونگ کیا کہ آج تک جو ہے جو یہ دین کی جو بنیاد کھڑی ہے دنیا میں، اس کے جو ہے جو پہلے جو اس کے جو فالوورز ہیں وہ وہی مہاجر اور انصار ہے، جنہوں نے پھر اس دعوت کو آگے بڑھایا، اور آج تک جو ہمارے پاس ہے تو ہم انہی کی وساطت سے یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے۔ تو رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کمیونٹی کو جو انہوں نے وہاں پر ایمرج جو کیا، اس مسلم کمیونٹی کو، اس میں جو کریکٹرسٹکس فیچرز جو ان میں پیدا ہوئے اس ٹائم، رب سے دعا ہے کہ وہی چیز ہم میں بھی پیدا ہو جائے، ہمیں سخاوت کا مطلب پتہ چلے، ہم سنسیئر رہے، اور ہمیں جو بردرہڈ جو مواخات اس ٹائم وہاں پر جو کی گئی، ہمیں اس چیز کا بھی ویسا ہی ہم میں بردرہڈ پیدا ہو جائے۔ رب سے یہی دعا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔